آخرت کی کامیابی صرف اور صرف ہمارے اخلاق پر نہیں، ہمارے مال پر نہیں، ہماری خوبصورتی پر نہیں۔ آپ جتنے بڑے مالدار ہو، توحید نہ ہو، اللہ کی قسم جنت آپ پر حرام ہے، لوگوں پر حرام ہے۔ تو لوگوں توحید پر جم جاؤ، توحید کی بات سننے کی عادت ڈالو، توحید کی بات جہاں کی جاتی ہے وہاں بیٹھنے کی عادت ڈالو، توحید کو مرتے دم تک اپنے سینے میں رچائے بسائے رکھنے کی عادت ڈالو۔ توحید کی دعوت خود سنو، بچوں کو سناؤ، بچوں کو ثابت قدمی کی بات کرو۔ یہی توحید اللہ کی قسم دنیا 60 سال 70 سال 80 سال 90 سال 100 سال ہو واللہ گزر جائے گی۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ۔ اگر تمہارا سجدہ صرف بتوں کے پاس ہو، تمہارا یقین دھاگوں پر ہو، تمہارا یقین ناریلوں پر ہو، تمہارا یقین ان چادروں پر ہو، اللہ کی قسم ہے تمہارے سجدے جو ہے پوری زندگی بھی ہو، تمہارا صدقہ و خیرات صبح و شام ہو، صرف اس توحید کی نہ ہونے کی وجہ سے سارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے۔ خوشی ہو یا غم، اللہ کے راہ میں صدقہ کرو، یہ متقی کی علامت ہے۔ ان الحمدللہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، قال الله تبارك وتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين۔ محترم بزرگان دین، نوجوانان اسلام، پردہ نشین خواتین اسلام اور پیارے بچوں، اللہ رب العالمین کا میرے اور آپ کی زندگی میں صبح و شام بے شمار انعامات ہوتے رہتے ہیں۔ ان انعامات میں دیکھا جائے تو سب سے افضل انعام خاص طور پر میرے اور آپ کی زندگی میں اور عمومی طور پر مسلمانوں کی زندگی میں جو سب سے بڑا انعام اللہ کی جانب سے ہوتا ہے وہ یہ کہ رب العالمین اس کو اپنی بندگی کے لیے انتخاب کر لینا۔
اللہ رب العالمین کا انسان کو توحید کا عطا کیا جانا، اللہ کے فضل اور کرم سے اسی کے سامنے سجدے کی توفیق ملنا، اسی کے کرم، اسی کے فضل سے اسی کے دربار میں آ کر اپنے ماتھے کو ٹیکنا، یہ نصیب ہونا، یہ اللہ رب العالمین کا میرے اور آپ کی زندگی میں سب سے بڑا، سب سے افضل، سب سے اکمل، سب سے پہلا اور آخری انعام ہوتا ہے۔ دیکھیے انسان کی کامیابی اس دنیا میں اگر بات کریں تو اللہ رب العالمین نے اپنے فضل کے بعد اسباب پر رکھی ہے، کہا فلاں فلاں اسباب اپناؤ، کامیابی مل جائے گی۔ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کی کامیابی کو اپنے فضل کے بعد اسباب سے جوڑ رکھا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے آخرت کی کامیابی کو صرف اور صرف توحید سے جوڑ کر رکھا ہے۔ اگر تم میری رضامندی چاہتے ہو، یاد رکھو تمہیں توحید کے ساتھ میرے پاس آنا ہے، توحید سے جڑ کر میرے پاس آنا ہے۔ تمہاری روح ایسی حالت میں قبض ہو کہ تم اللہ پر ایمان رکھے ہوئے ہو، توحید کو اپنائے ہوئے ہو، اسی کے سامنے سجدہ کرنے والے ہو، اللہ ہی پر بھروسہ رکھنے والے ہو۔ آخرت کی کامیابی صرف اور صرف ہمارے اخلاق پر نہیں، ہمارے مال پر نہیں، ہماری خوبصورتی پر نہیں۔ آپ جتنے بڑے مالدار ہو، توحید نہ ہو، اللہ کی قسم جنت آپ پر حرام ہے، لوگوں پر حرام ہے۔ اگر انسان فقیر ہے، انسان کی زندگی میں کھانے کے لیے لالے پڑے ہوئے ہیں، توحید کے ساتھ مرتا ہے، رب العالمین جنتی اسے نصیب فرماتا ہے۔ شروع تا آخر اگر بات کرے تو لوگوں توحید پر جم جاؤ، توحید کی بات سننے کی عادت ڈالو، توحید کی بات جہاں کی جاتی ہے وہاں بیٹھنے کی عادت ڈالو، توحید کو مرتے دم تک اپنے سینے میں رچائے بسائے رکھنے کی عادت ڈالو، توحید کی دعوت خود سنو، بچوں کو سناؤ، بچوں کو ثابت قدمی کی بات کرو۔ یہی توحید اللہ کی قسم دنیا 60 سال 70 سال 80 سال 90 سال 100 سال ہو، واللہ گزر جائے گی۔ ایک دنیا آنے والی ہے جسے اللہ نے آخرت کہا، ایک جو ہے زندگی آنے والی ہے جو برزخی زندگی ہے۔ کامیابی چاہتے ہو، وہ زندگی جہاں پر موت نہیں آئے گی، وہ زندگی جہاں خوشیاں ملنے والی ہیں تو صرف خوشیاں ہیں۔ اللہ نہ کرے، اللہ حفاظت فرمائے، اگر انسان کو غم جہنم ہو، ہمیشہ جہنمی ہے۔ ایسی کامیابی کی اگر فکر کرنا چاہتے ہو، توحید کو لازم پکڑو، توحید کو لازم پکڑو۔ انسان ہونے کے ناطے آگے پیچھے ہوگا انسان، غلطیاں ہوگی انسان سے، خواہ وہ انبیاء کے بعد کتنا بڑا انسان ہو، غلطیاں ضرور ہوں گی۔ رب رحمان ہے، رب رحیم ہے، رب غفار ہے، رب معاف کرنے والا ہے، رب درگزر کرنے والا ہے۔ تمہارے 2 آنسوؤں کی وجہ سے تمہارے گناہوں کو دھونے والا ہے، 70 سے 9 رحمتوں کو لے کر تمہیں معاف کرنے والا ہے، معاف کر دے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ۔ اگر تمہارا سجدہ صرف بتوں کے پاس ہو، تمہارا یقین دھاگوں پر ہو، تمہارا یقین ناریلوں پر ہو، تمہارا جو یقین ان چادروں پر ہو، اللہ کی قسم ہے تمہارے سجدے جو ہے پوری زندگی بھی ہو، تمہارا صدقہ و خیرات صبح و شام ہو، صرف اس توحید کی نہ ہونے کی وجہ سے سارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے۔ حضرات، خلاصہ یہی ہے، ہمیشہ ہمیشہ جس طرح تم اپنی صحت کی حفاظت کرتے ہو، اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہو، اپنے مال کی حفاظت کرتے ہو، ہمارے زندگی کے روز و شب کی حفاظت کرتے ہو، اللہ کی قسم ویسے ہمارے توحید کی ہم حفاظت کرنا چاہیے۔ روز و شب ہمیں فکر ہونا چاہیے کہیں اللہ ناراض ہو نہ جائے، کہیں توحید ہم سے روٹھ نہ جائے، کہیں اللہ رب العالمین کی توحید ہم سے دلوں سے نکل نہ جائے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ قیامت کے قریب ایسے ایام بھی آئیں گے، سنو مسلمانوں، اللہ کے نبی نے کہا یصبح مؤمنا ویمسی کافرا۔ اللہ حفاظت فرمائے، صبح ہو تو مومن ہوگا، مومن کا لفظ ہے، مسلمان بھی نہیں، مومن ہوگا۔
सूरज गुरूब होने से पहले कोई ऐसा कलिमा अदा कर दिया होगा, कोई ऐसा फेल उससे हो गया, काम हो गया होगा, रात आने से पहले वो काफिर होगा और उसी हालत में मरेगा, रब्बुल आलमीन जन्नत रब्बुल आलमीन उस पर हराम कर देगा। और रात में मोमिन होगा, सुबह होने से पहले ऐसी गलती होगी या ऐसी लग़्ज़िश होगी, रब्बुल आलमीन उसे जहन्नम रसीद कर देता है। ज़रा अपने ईमान की हिफाजत करो, दुआओं का एहतिमाम करो, जिन दुआओं में अल्लाह के नबी ने फरमाया इस दुआ का एहतिमाम अगर तुम्हारी ज़िंदगी में रोज़ो शब होगा, रब्बुल आलमीन तुम्हारी ज़िंदगी से छोटे शिर्क को, बड़े शिर्क को रब्बुल आलमीन धो देगा। ऐसे दुआओं का एहतिमाम करो। सुभान अल्लाह। आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं, अल्लाह के नबी जो घर में हो या बाहर हमेशा से जो दुआ किया करते थे, सही बुखारी में रिवायत मौजूद है। वो क्या दुआ है? अल्लाह के नबी के बारे में अपनी ज़ौजा कहती हैं रज़ी अल्लाह अन्हा, अल्लाह के नबी सबसे ज़्यादा ये दुआ करते थे, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला ताअतिक। ए रब्बे ज़ुल जलाल, इस दिलों का मालिक तू है, तेरे उंगलियों के दरमियान ये दिल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ए रब इस दिल की हिफाजत फरमा। ए रब तेरी इताअत पर इस दिल को कायम रखना। ए अल्लाह तेरी तौहीद पर इस दिल को कायम रखना। अल्लाह के नबी जिनकी सुबह शाम निगरानी रब्बुल आलमीन कर रहा हो, वो इतनी ज़्यादा जो है सुभान अल्लाह दुआ कर रहे हो। हम जहाँ गुनाह फैले हुए हैं, हर लम्हे और हर जगह गुनाह के दरमियान हमारी ज़िंदगी गुजर रही हो, सुभान अल्लाह हमको उससे ज़्यादा करना चाहिए। सुबह शाम हमसे दुआ जो है अपनी ज़बान पर रहना चाहिए, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक सब्बित क़ल्बी अला ताअतिक। हज़रात, मैंने खुतबे मसनूना के बाद सूरह आले इमरान की 130 नंबर आयत आप लोगों के सामने तिलावत की, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तौहीद परस्त लोगों को दावत देते हुए ये कहा, वसारिऊ, लोगों दौड़ो, लोगों लपको, लोगों कंपटीशन करो, लोगों भागो। कहाँ? इला मग़फ़िरतिम मिर रब्बिकुम, तुम्हारे रब की बख्शिशों की तरफ, तुम्हारे रब की बख्शिशों की तरफ, तुम्हारे रब की मग़फ़िरतों की तरफ, तुम्हारे रब से माफ़ी तलाफ़ी की तरफ। और उस माफ़ी के बाद क्या इनाम है? जन्नत है। व जन्नतिन अर्ज़ुहा कअर्ज़िस समा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा उस जन्नत की तरफ लपको। ऐ वो लोगो, 1, 2, 10, 20 रुपये, 1000 रुपये के लिए तुम अपनी ज़िंदगी गंवा रहे हो, याद रखो इससे अफजल इनाम अल्लाह के पास मौजूद है। लपको, दौड़ो, भागो, कंपटीशन करो। और जो जन्नत है अर्ज़ुहा का अर्ज़िस समा, जिसकी चौड़ाई अल्लाह ने कहा सिर्फ चौड़ाई ज़मीन और आसमान के बराबर है। साइंसदान आज तरक्की याफ्ता दौर में, बताओ किसने कहा आसमान कहाँ है? नहीं, किसी को पता नहीं कि आसमान की बुलंदी कितनी है। अल्लाह कहता है वो जन्नत जो तुम्हें मिलने वाली है सिर्फ चौड़ाई, अल्लाह अकबर, चौड़ाई ऐसी है कि जिसकी वुसअतें इस ज़मीन और आसमान के बराबर है। जब चौड़ाई इतनी है, लंबाई कितनी होगी, अल्लाह की रहमतें वहाँ कैसी होंगी, अल्लाह की रजामंदियाँ कैसी होंगी। लपको, दौड़ो, भागो, कंपटीशन करो, अपने माथे को रगड़ो, सुबह शाम इसमें जिंदगी गुजारो। और अल्लाह ने कह दिया ये जन्नत, ये मग़फ़िरत, ये इनामात किसके लिए है? उइद्दत लिल मुत्तकीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुत्तकियों के लिए लिख दिया है, अग्रीमेंट कर दिया है। कौन है? अल्लज़ीना युनफ़िक़ून फ़िस्सर्रा वद्दर्रा वल्काज़िमीनल ग़ैज़ वल्आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। इसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नेकियां बताई, कहा जो लोग मुत्तकी कौन हैं? अल्लज़ीना युनफ़िक़ून फ़िस्सर्रा वद्दर्रा, वो लोग मुत्तकी हैं जो खुशी हो या गम, वन साइड नहीं, खुशी है
تو بس کھائے پیے جا رہے ہیں، بچوں کو پالے جا رہے ہیں، مست زندگی گزار رہے ہیں، جب اللہ دے رہا ہے نہیں نہیں۔ الذین ينفقون فی السراء، خوشی میں بھی وہ غریبوں کا حق ادا کرنے والے ہیں، غریبوں کے بھوک کو مٹانے والے، ان کی زندگی کے کھانے میں غریب کا بھی حصہ ہوتا ہے، وہ اپنے پیٹ کے ساتھ اپنے غریبوں کا بھی پیٹ بھرتے ہیں، خود خوش رہتے ہیں، ایسے لوگوں کو بھی خوش رکھتے ہیں جن کے پاس کچھ نہیں۔ سبحان اللہ۔ والضراء، اور انسان ہونے کے ناطے کبھی پیسہ ان سے چھین جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، تو انفاق ان سے ختم نہیں ہوتا، تکلیف ہے، تڑپ ہے، بھوک ہے، پیاسے، پھر بھی وہ بھوکے کو کھلاتے ہیں۔ خوشی ہو یا غم، متقی انسان کی علامت لکھ لو، اللہ رب العالمین بتا رہا ہے متقی کون ہے؟ جو خوشی میں بھی اللہ کے راہ میں صدقہ کرنے والا، جو غم میں بھی اللہ کے راہ میں صدقہ کرنے والا، جب ہے جیب بھرا ہوا ہے، تجوریاں بھری ہوئی ہیں، بینک بیلنس بھرا ہوا ہے، تب بھی دینے والا، بھوک ہے، گھر میں چولہا نہیں جل رہا ہے، پھر بھی کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ کر کے سب سے پہلے غریب کا پیٹ بھرنے والا، یہ متقی کی علامت ہے۔ ذرا آج اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا انسان بخیل ہے، اور اللہ رب العالمین بخیلوں سے کیسے مال وصول کرتا ہے؟ نظر کے ذریعے۔ کیا کہتے ہیں؟ بیماری آ جاتی ہے، سب سے پہلے صدقہ و خیرات نہیں ہوتا، بیماری آ جاتی ہے، بیماری آ جانے کے بعد یا پریشانی آ جانے کے بعد، تکلیف آ جانے کے بعد کہتے ہیں کہ نہیں اللہ اگر مجھے صحیح صحت دے دے، میری مصیبت دور کر دے، مجھے بچہ دے دے، مجھے فلاں 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 فلاں، اللہ سے ڈیل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ نعوذ باللہ کہتے ہیں اللہ جو اگر مجھے دے تو میں فلاں صدقہ کروں گا، بکرا ذبح کروں گا، صدقہ کروں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ مالدار سے، یہ بخیل مالدار سے پیسے وصول کرنے کا ذریعہ ہے۔ نہیں، خوشی ہو یا غم، اللہ کے راہ میں صدقہ کرو، یہ متقی کی علامت ہے، تقوی لوگوں کی، تقوی والے لوگوں کی علامت ہے۔ والکاظمین الغیظ، جو اپنے غصے پر کنٹرول رکھتے ہیں، جو اپنے غصے پر قابو رکھتے ہیں، غصے آنے پر سارے لوگوں پر اپنا غصہ جھاڑنے والے نہیں، صبر کرنے والے ہوتے، اپنے غصے پر کنٹرول رکھنے والے ہوتے۔ یاد رکھو یہ سب سے بڑی چیز اپنے گھروں میں ہوتی ہے، اپنے لوگوں میں آزمائی جاتی ہے۔ باہر والے تو کبھی کبھی آپ سے واسطہ ہوتا ہے، آپ کے گھر والے، آپ کے رشتہ دار آپ کے غصے کے متحمل یا آپ کے غصے کے وقت آزمائے جانے والے ہوتے۔ ایسے وقت صبر کرو، ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں کوئی آپ کے مزاج کے مطابق نہ ہو، کوئی آپ کے مزاج کے خلاف جا رہا ہو۔ والکاظمین الغیظ، متقی بننا چاہتے ہو اپنے غصے پر کنٹرول رکھو، اپنے غصے پر قابو رکھو، غصہ بھی آئے پی جاؤ، نبی نے کئی طریقے سکھائے اس پر عمل کرو۔ متقی وہ ہے جو صبح و شام اللہ کی راہ میں خوشی ہو یا غم صدقہ کرتا ہے، اپنے غصے پر کنٹرول رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ غصے پر کنٹرول رکھنے کا ایک لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے مسکرا کر غصے کے بعد اسے معاف کر دیتا ہے۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، معافی تلافی کو عام رکھتا ہے، معافی تلافی کو عام رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آج لوگوں کا رویہ یہ ہے، لوگ چھوڑے، میں اپنے لوگوں کی بات کرتا ہوں، میں اپنے جماعت والوں کی بات کرتا ہوں، میں توحید پرست لوگوں کی بات کرتا ہوں۔ اگر ایک انسان ہماری زندگی میں 100 احسانات کرتا ہے، 100 احسانات کرتا ہے، کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے غلطی اس سے ہو بھی جائے، اگر نہیں بھی غلط فہمی کی وجہ سے 100 احسانات کو لات مار کے ہم ایک برائی کو لے کر اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں، ایک برائی اس کو لے کر نفرت کرنے لگتے ہیں۔ شریعت کہتی ہے اے لوگو، متقی لوگوں کا یہ عمل نہیں۔ یاد رکھو اگر انسان یا تمہارا بھائی یا مسلمان تمہاری زندگی میں ایک احسان بھی کیا ہو، اس کے بعد 100 نقصان اس نے کیے ہو، اس ایک احسان کو یاد رکھ کے اس کے 100 گناہ کو معاف کرو۔
یہ ہوتی ہے متقی زندگی کی عمل، تقوی والوں کی زندگی۔ سبحان اللہ، اللہ رب العالمین نے کہا غصے پر کنٹرول رکھنا، لوگوں کو معاف کرنا، اور اللہ رب العالمین نے کہا واللہ یحب المحسنین، یہ احسان کرنے والے لوگ ہیں۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ حضرات، اس آیت میں رب العالمین مجھے اور آپ کو نیکی کی طرف دعوت دیتا ہے۔ دیکھیے قرآن آپ پڑھ کر دیکھیں، قرآن میں جہاں بھی ایمان کا لفظ ذکر کیا ہے اس کے فوراً بعد یہ کہا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ لوگوں، ایمان اگر تمہاری زندگی میں ہے سمجھو بڑی نعمت ہے، لیکن اس ایمان کے ساتھ تمہاری زندگی میں ایک اور بڑی نیکی ہونا چاہیے، وہ یہ کہ تمہاری زندگی سجدوں میں گزرے، تمہاری زندگی خیرات میں گزرے، تمہاری زندگی نیکیوں میں گزرے، تمہاری زندگی قرآن پڑھتے ہوئے گزرے، تمہاری زندگی سچائی پر گزرے، تمہاری زندگی والدین کی فرما برداری کرتے ہوئے گزرے، تمہاری زندگی لوگوں کو کھلاتے پلاتے صدقہ و خیرات کرتے ہوئے گزرے۔ یعنی تمہاری زندگی ایمان کے بعد افضل زندگی وہی ہے جس میں نیکی ہو، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے کہ انسان، ابن الجوزی رحمت اللہ علیہ نے کہا انسان خیر و شر کا پتلا ہے، اس کی زندگی میں خیر بھی ہے شر بھی ہے۔ کہا اگر انسان کی زندگی میں خیر غالب آتا ہے، اچھائی غالب آتی ہے، تو یہ انسان فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے، فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے۔ انسان کے اندر شر بھی ہے، جب انسان کے اندر شر غالب آتی ہے تو یہی انسان شیطانیت پر اتر آتا ہے، شیطان سے بدتر، اور جن کو اللہ رب العالمین نے کہا یہ لوگ بے زبان جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتے ہیں۔ حضرات، خیر و شر انسان کی زندگی میں افضل انسان وہ ہوتا ہے، اچھا انسان وہ ہوتا ہے الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اللہ نے قسم کھا کر کہا والعصر، زمانے کی قسم ہے، ان الانسان لفی خسر۔ اللہ نے کہا سارے انسان، دنیا میں جتنے انسان آئے سارے انسان خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، نقصان میں ہیں، گھاٹے میں ان کی زندگی ہے۔ اللہ نے تخصیص بیان کرتے ہوئے کہا صرف 4 لوگ گھاٹے سے نکل کر کامیاب ہیں، کون؟ الا الذین آمنوا، سب سے پہلی قسم وہ ہے جو اللہ رب العالمین پر ایمان لانے والی ہوتی ہے۔ اللہ پر ایمان لانے والوں کے بعد جو سب سے افضل ترین لوگ ہوتے ہیں، اچھے لوگ ہوتے ہیں، گھاٹے سے نکلے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، اللہ کے رحم و کرم پر اللہ کے فضل کے مستحق ہوتے ہیں، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیکی کرنے والے، نیکی میں سبقت کرنے والے۔ سبحان اللہ، میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اگلے پچھلے گناہ معاف تھے، جن کی آنکھ یہاں بند ہو جنت کے سارے دروازے ان کے لیے کھلے ہوئے ہوں، رب العالمین جن کو انبیاء کا سردار بنایا ہوا ہو، رب العالمین جن کی پاک زندگی کی قسم اپنے قرآن میں کھائی ہو، کہا لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ، رب العالمین جس نبی کو اپنا دوست اپنا خلیل بنایا ہوا ہو۔ بلال کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، میں ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اذان کی اجازت کے لیے داخل ہوا۔ سبحان اللہ، میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں ہیں، تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، تہجد کی حالت میں سجدے میں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، اللہ کے نبی کی سسکیاں سنائی دے رہی ہیں۔ بلال کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھایا تو میں نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سجدہ کیے ہوئے تھے وہاں کی پوری زمین بھیگی ہوئی تھی، پوری زمین بھیگی ہوئی تھی۔ بلال کہتے اللہ کے نبی آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہیں، آپ کو اتنی نیکی کی کیا ضرورت ہے، اتنا کیوں رو رہے ہو؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں افلا اکون عبدا شکورا، اے بلال
کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ نے مجھے اتنی نعمتیں دی، مجھ پر درود بھیجنے سے قیامت تک آنے والے لوگوں کو اللہ رب العالمین 10 نیکیوں سے نوازتا ہے۔ اللہ نے مجھے خلیل بنایا، نبیوں کا سردار بنایا، مجھے آخری پیغمبر بنایا، مجھے شافع محشر بنایا، کیا میں اللہ کا اس کے لیے شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی دیکھیں، جس کے بارے میں عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، عمر کہتے ہیں بلا حضرت جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ میں جب بھی نیکی میں سبقت کرنے کے لیے کوشش کرتا، اللہ کی قسم مجھ سے پہلے ابو بکر سبقت کیے جا چکے ہوتے۔ کوئی بھی نیکی، سبحان اللہ، آخر میں عمر کہتے ہیں، فاروق الامہ کہتے ہیں، اللہ کی قسم عمر کی پوری زندگی کی نیکیاں، اللہ اکبر، عمر کی پوری زندگی کی نیکیاں ایک پلڑے میں رکھ دی جائے، ابو بکر کی ایک رات جو انہوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ غار میں گزارا ہے اسے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، ابو بکر کا ایمان عمر کے ایمان پر بھاری ہو جائے گا۔ یہ ابو بکر جن کی اتنی فضیلت ہے، فجر کے بعد اللہ کے نبی اعلان کرتے ہیں من اصبح منکم صائما، لوگوں بتاؤ آج تم میں کا کون ہے جو روزہ رکھا ہوا ہے؟ کون ہے جو اللہ کے لیے بھوکا پیاسا آج میرے دربار میں میرے مجلس میں بیٹھا ہوا ہے؟ سب خاموش، سب خاموش۔ ابو بکر صدیق کا ہاتھ اٹھتا ہے، اللہ کے نبی میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں۔ بس سوال پھر ہوتا ہے، بتاؤ، عام سوال ہے، پھر اللہ کے نبی پوچھتے ہیں بتاؤ، نیکیاں گنا رہے ہیں، لوگوں بتاؤ کون ہے جو بھوکے کو کھلا کے آ رہا ہے؟ ابو بکر کا ہاتھ پھر اٹھتا ہے، اللہ اکبر، خود بھوکے ہیں، دوسروں کو کھلا رہے ہیں، خود پیاسے ہیں، دوسروں کے پیاس کا بندوبست کر کے آئے ہوئے ہیں۔ ابو بکر پھر اڑاتے اللہ کے نبی میں بھوکے کو کھلا کر آیا ہوا ہوں۔ پھر اللہ کے نبی کہتے ہیں کون ہے جو لوگوں کی جنازے میں شرکت کی؟ ابو بکر پھر ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ کے نبی نیکیاں گنائے جا رہے ہیں، ابو بکر صدیق کا ہاتھ اٹھے جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں جس انسان کی زندگی میں یہ نیکیاں ہوں، رب العالمین ایسے انسان کو جنت سے نوازتا ہے، جنت سے نوازتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ دیکھیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں جو انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین انسان ہے، جو پورے ایک دن کا عمل بتاتے ہیں، وہ روزہ بھی رکھے ہوئے ہیں، صدقہ و خیرات بھی کر رہے ہیں، لوگوں کو کھلا بھی رہے ہیں، جنازے میں شریک بھی ہو رہے ہیں، نیکیاں ان سے ہو رہی ہے۔ مسلمانوں جن کو اللہ نے جنت کی بشارت سنائی، وہ نیکیوں میں اتنا مسابقت کرنے والے، ہمیں بتا نہیں ہم یہاں مریں گے تو ہمارا انجام کیا ہوگا، قبر کی حالت کیا ہوگی، محشر میں ہماری حالت کیا ہوگی، ہم تڑپے، ہماری زندگی جو ہے نیکیوں میں اس سے زیادہ گزرنی چاہیے۔ یاد رکھے انسان رب العالمین کے پاس عمل سے پہچانا جاتا ہے، نیکیوں کے ذریعے پہچانا جاتا ہے، اچھے اعمال کے ذریعے پہچانا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ایک قاعدے کے طور پر یہ بات بتا دی، کہا کل معروف صدقہ، لوگوں ہر نیکی صدقہ ہے، لہٰذا چند دنوں کے بعد اللہ کی قسم موسم بدلنے والا ہے، چند دنوں کے بعد آسمان سے فرشتے نازل ہونے والے ہیں، یہ آوازیں لگاتے ہوئے یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی کو کرنے والے رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، نیکیوں میں اضافہ کر لے، اے گناہوں میں ڈوبے ہوئے انسان یا باغی الشر اقصر، اے گناہوں میں لت پت انسان، رب کی رحمتوں کے دروازے کھل گئے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے گئے، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں، اور جس کی وجہ سے تو گناہ کر رہا ہے وہ شیطان بھی جو ہے بند کر دیا گیا ہے۔
نیکیاں آپ تو کر لے، نیکیاں اب تو کر لے۔ موسم بہار، رحمت کے موسم، مغفرت کا موسم، اللہ کی برکتوں کا موسم، اللہ کی قسم لوگوں آنے والا ہے۔ جس طرح ہم اپنی شادیوں کے لیے، اپنے زواج، اپنے جو ہے پروگراموں کے لیے ایک ایک سال سے، کئی مہینوں سے آپ جو ترتیبات دیتے ہیں، اللہ کی قسم یہ رمضان اس سے زیادہ مستحق ہے۔ آپ اپنے حساب سے اس رمضان کے لیے تیار ہو جائیں۔ واللہ آج صبح کی بات ہے، کل جمعرات کے دن ایک ہمارے قریبی بھائی جو چتردرگا میں رہتے تھے، عصر کی نماز میں اچھے تھے، مغرب میں بیمار ہوئے، عشاء میں ان کا انتقال ہو گیا۔ پتہ نہیں آج ہماری آنکھ کھلی ہوئی ہے، کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا پتہ نہیں۔ اگر کسی کی زندگی میں رمضان آ جائے، رب العالمین رمضان کی وجہ سے اپنے فضل و کرم سے درجات کی بلندی میں اتنا اضافہ کرے گا، اس کی سوچ اس کا جو ہے تصور بھی ہم نہیں کر سکتے۔ حضرات، کسی کی زندگی میں رمضان کا عطا کیا جانا، نیکیوں کا عطا کیا، نیکیوں کا موسم عطا کیا جانا، اللہ کی قسم سب سے بڑا انعام ہے۔ اس انعام کو غنیمت جانو، اپنے وقت کو ترتیب دو۔ سبحان اللہ، کتنے لوگ آ کر کہتے ہیں کہ شیخ ہمیں فلاں فلاں صورت ہی یاد ہے، ہم کیا دوسرا صورت پڑھنے کے لیے کیا ہم قرآن کا استعمال کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ میں کہتا ہوں اس 30 دن میں اگر آپ دل سے تہیہ کریں کہ مجھے صرف ایک آیت یاد کرنی ہے، اللہ کی قسم رمضان کے شروع سے آخر تک سورہ ملک مکمل آپ کو یاد ہو جائے گا۔ پورے دن آپ ایک ہی آیت ورد کریں، اگر یہ یاد آپ ترتیب بنائیں، آپ اپنے وقت کو جو ہے صحیح استعمال کرنے کی کوشش کریں۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے اور آپ کو رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرمائے۔ یا رب، یا رحمان، یا رحیم، ہم اقرار کرتے ہیں ہماری زندگیوں میں گناہ ہیں، اے اللہ ان گناہوں سے بڑھ کر ہم تیرے رحمت پر، تیرے کرم پر، تیرے فضل پر، تیرے احسان پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ اے رب، اے رحمان، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ رمضان کا مہینہ تو ہمیں نصیب فرما، اس رمضان میں تو ہمیں خوب عبادت کرنے کی توفیق دے، ہمیں روزہ رکھنے کی طاقت دے، یا اللہ ہمیں قیام کرنے کی طاقت دے، ہمیں قرآن پڑھنے کی طاقت دے، ہر نیکی ہم سے ہونا چاہیے۔ اور یا رب یہ رمضان ہماری زندگی میں تبدیلی لانے کا رمضان بنائے، ہمیں اچھے سے اچھا بنانے کا رمضان بنائے۔ اللہ تیری توفیق تو ہمیں نصیب فرما۔ رب العالمین ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما۔ رب العالمین جو ہمارے والدین اس دنیا میں زندہ ہیں، صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، سکون کے ساتھ، اللہ رب العالمین ان کی زندگی میں برکتیں عطا فرما۔ اللہ رب العالمین جن کے والدین انتقال کر گئے ہیں، کروٹ کروٹ جنت کی نعمتیں نصیب فرما۔ اللہ رب العالمین ہمارے اساتذہ اور علماء کی مغفرت فرما، انہیں صحت و عافیت سے نواز دے۔ اے رب العالمین ہم میں جو بیمار ہیں ان کو صحت و عافیت سے نواز، اور ہم میں جو مقروض ہیں رب العالمین ان پر رزق کے دروازے کھول دے۔ اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انه هو الغفور الرحیم رب حلیم۔